آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وہ افراد جن کے ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں ان کے لیے بیسٹ آپشن کیا ہے کہ وہ کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضائے الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اللہ عز و جل بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ عز و جل ان کو صحت کاملہ عاجلہ والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور جو ساتھی روزگار کی تلاش میں ہیں اللہ پاک ان کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل رزق حلال کمانے کے سلسلے میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو بھی پردیس میں جانے آنے یا آیا ہوا ہے سب کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک سب کو اپنے بارگاہ اقدس سے خوب رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا دن ویسے تو منایا جا رہا ہے ماں کی شان میں۔ میں اتنا کہوں گا کہ والدین کی خدمت ایک ایسا کام ہے جس میں انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ اس کے لیے کسی ایک دن کا متعین کرنا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے، اور اس کی زندگی کا یہی مقصد ہے۔ تو اس لیے اگر ایک دن متعین کیا ہے تو یہ بس اس دن کے طور پر تو منایا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ والدین ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس کو آپ نے صبح دوپہر شام زندگی کے ہر دن اس طریقے سے نبھانا ہے کہ وہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں رائے نجات بن جائے۔ دیکھیں والدین جو ہوتے ہیں وہ مل کے یعنی دونوں 4-5 بچوں کی پرورش کر لیتے ہیں، لیکن جب والدین کے بڑھاپے کا وقت آتا ہے تو بچوں میں اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ تم رکھ لو والدین کو، تم رکھ لو، حالانکہ یہ تو رحمت ہے، اتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ میں سے ہر شخص غور و فکر کرے اور دیکھے کہ دنیا میں ایسے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے کہ جنہوں نے والدین کی خدمت کی ہو اور ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نہ ملی ہو، تو اس لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اپنے والدین کی خوب خدمت کریں، ان کی جو ہے خدمت کر کے جنت بھی کمائیں، اور ان کی باتوں کا غصہ نہ کیا کریں۔ بعض دفعہ کیونکہ ہم نیو جنریشن جو ہوتی ہے وہ یہی سمجھتی ہے کہ والدین پرانی باتیں کرتے ہیں، پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، والدین کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، اور اگر آپ ان کی حکمت بری باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ عز و جل سب کے والدین کو صحت کاملہ عاجلہ والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس دنیا میں رہ کر ان کے لیے اصالہ ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ گریس ویزا کے سلسلے میں ایگریکلچر ویزا ہو، اسٹڈی ویزا ہو، جو بھی ویزے ہیں، لاسٹ 25 ڈیز میں امبیسی کی جو صورتحال چل رہی ہے وہ بہت خطرناک ہے، جس میں ویزا ریجیکٹ ہونے کے اتنے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں کہ جس کا بارے میں سوچ بھی نہیں بندہ سکتا، یعنی کہ ویزا لگنے کی ریشو بہت خراب ہو چکی ہے۔ تو اکثر دوست احباب جب پرسنل پہ رابطہ کرتے ہیں واٹس ایپ پہ تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ دیکھیں جب ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے بازو جو ہیں وہ بند جاتے ہیں کہ اس کے بعد لمیٹڈ چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو ایک فارم دیا جاتا ہے جس کے نیچے آپ غور سے پڑھیں تو لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ دوبارہ اپیل کرنا چاہتے ہیں تو گریس کے وکیل سے ٹیسٹڈ فارم اور یہ سارے پروسیس کو آپ کے فارم کے اوپر وہ انفارم کیا جاتا ہے۔ آپ کے فارم جو آپ کو دیا جاتا ہے ریجیکٹ ہونے کے بعد، ریفیوزل ہونے کے بعد، تو نیچے والا جو سب سے نیچے والی لائنیں ہیں اگر آپ ان کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ زیادہ تر جو ویزا ریجیکٹ ہو رہے ہیں وہ 5 نمبر پہ ہو رہے ہیں۔ 5 نمبر کا مطلب ہے کہ آپ ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکے کہ وہ آپ کو ویزا دیں۔ اس میں ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن کے مطابق آپ نے تمام سوالات کے صحیح جواب دیے ہوں، لیکن یہ امبیسی کے عملے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو بندہ انٹرویو لے رہا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کس بیس پہ آپ کو ریجیکٹ کیا ہے۔
दूसरी रिजेक्ट होने की वजह है वो है मेडिकल में भी बहुत से लोग रिजेक्ट हो रहे हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम समझते हैं कि मैं तो सेहतमंद हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो हम अपने टेस्ट वगैरह जो हैं वो पहले नहीं करवाते, वक्त से पहले। तो ये वक्त से पहले जो तैयारी होती है ना, ये ज़िंदगी के आखिरत के हर मरहले में ये ज़रूरी होती है। अगर आप इस दुनिया में रहकर मौत की तैयारी कर लेते हैं तो मौत के वक्त भी आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपने पहले अपना मेडिकल कराया होता तो आपको पता होता कि मुझे अगर कोई बीमारी है तो मैं उसकी मेडिसिन खा के उसको रेस्ट कर लूँ। लेकिन जब एम्बेसी की रिपोर्ट वहाँ जाती है तो क्योंकि वो रिपोर्ट ना तो आप खोल के देख सकते हैं ना उसको पढ़ सकते हैं, तो इसकी वजह से आपको जो है रिजेक्ट वीज़ा कर दिया जाता है। इसके अलावा बाकी जो शिकें हैं वो थोड़ी सी मुश्किल हैं कि किसी के फॉर्म 2 नंबर हों या कोई केस हो, क्रिमिनल केस हो, इस तरह के तरीक़ों से भी रिजेक्ट होता है। लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं वो 5 नंबर और 9 नंबर है गालबन डॉक्टरी का, या 8 नंबर है, इनमें से एक नंबर 9 नंबर मेरा ख्याल डॉक्टरी का लगता है। तो इसलिए आप पहले तो इससे बचने का क्या था, बचने का ये तरीका था कि आप तो पहले एक अच्छे तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करते, और दूसरा ये था कि आप अपना मेडिकल पहले करवा लेते। लेकिन अब जब रिजेक्ट हो जाता है तो आप अपने मालिक से रजू करते हैं जिसमें से आपने यूनान से वीज़ा लिया है। उसमें से 80% जो मालिक हैं वो तो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो कहते हैं कि बस जी बात गई, ख़त्म गई, अब हम क्या करें, अब रिजेक्ट हो गया तो हम कुछ नहीं करते, क्योंकि इसमें फिर उनको भी पेपर्स वगैरह देने पड़ते हैं, तो वो भी इससे जान छुड़ाते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप किसी लायर से बात करते हैं। जब आप वकील से बात करते हैं तो दुनिया का कोई भी वकील है, आप वकील को पता हो कि ये बंदा कल फौत होने वाला है तो फिर भी वो उसका केस पकड़ लेगा। वो कहेगा जी कोई मसला नहीं है जी, आने दें जी, मैं इसका हल निकाल लूँगा। अब इस सिलसिले में बाज़ लोग जंटू से रब्ता करते हैं, बाज़ लोग डायरेक्ट वकील से रब्ता करते हैं, और इसका हल जो निकलना है ये बहुत ही मुश्किल है। अब तक की जो रेशो है, अभी तक हमसे किसी बंदे ने रब्ता नहीं किया जिसका रिफ्यूज़ल वीज़ा जो है वो क्लियर हुआ हो, यानी उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था और वही उसी वीज़े पे वो आ गया हो। हाँ, इसका ये सूरत हाल हो सकती है, और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनानी थी, लेकिन वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि लोगों की दिल आज़ारी ना हो, क्योंकि वीज़े बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं। जब रिजेक्ट हो रहे हैं तो वहाँ मैं वीडियो बनाऊंगा कि फ़लाँ बंदे की वीज़ा लग गया, क्योंकि हालांकि वो मेरा अपना ही बंदा है, अपना ही बेटा है जिसका वीज़ा लगा है, उसका वीज़ा भी रिफ्यूज़ल हुआ था, और रिफ्यूज़ल होने के बाद दोबारा वीज़ा लगा है। लेकिन किस तरह लगा है, इसी के ऊपर मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप एजेंटों के पीछे भागने की बजाय, या पैसे ज़ाया करने की बजाय, या वकीलों के पीछे भागने की बजाय बेहतर है कि नए तरीके से, नए ज़रिए से नया वीज़ा अप्लाई करें, अगर आपके पास इस तरह की सहूलियात मौजूद हैं। क्योंकि बास पहले ही बड़ा महंगा वीज़ा ख़रीदते हैं और सहूलियात ना होने की बिजा पर वो हो सकता है। अगर आपको सहूलत है और आपके लिए ये आसानी है तो आप दोबारा वीज़ा अप्लाई करें, दोबारा वीज़ा लगने के चांसेस हैं। आज तक, यानी कि आज तक से मुराद है कि 1 महीना पहले जब मेरे बच्चे का वीज़ा नहीं लगा था, तो उससे पहले मैंने यही हमें सुना था, और हर बंदे ने हमें यही कहा था कि जिस एम्बेसी से एक दफ़ा आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल हो जाता है वहाँ आपका वीज़ा दोबारा नहीं लगता, क्योंकि रिकॉर्ड सारा सामने होता है। और ये वो इस तरह की बातें हमें बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने, और बड़े बड़े एजेंटों ने, और बड़े बड़े लोग जो हैं एम्बेसियों के जो काम करते हैं, सब ने यही कहा था कि वीज़ा नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता। लेकिन क्योंकि मेरे पास सबूत हैं, हमारा अपना वीज़ा लगा है, तो अब मैं इस बात को तो बिल्कुल रिजेक्ट करूँगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा हुआ है कि रिफ्यूज़ल वीज़ा रिजेक्ट हुआ, उसी बंदे का नए तरीके से, यानी नए सिरे से नया वीज़ा अप्लाई किया, और वो वीज़ा लगा, एम्बेसी ने लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। क्योंकि जब नए सिरे से आपने डॉक्यूमेंटेशन की तो अब ये नया केस है। पुराना केस आपने उसकी फीसें ज़ाया, आपका मेडिकल ज़ाया, सब कुछ ज़ाया हो गया, फ़ीस भी ज़ाया होगी। जब नया केस है तो एम्बेसी का ये हक बनता है, क्योंकि आपने उसके वीज़े की फ़ीस पे की है, यहाँ ग्रीक में आपने उसकी फ़ीस पे की है, पाकिस्तान में आपने मेडिकल की फ़ीस पे की है। तो जब आपने सारी फ़ीसें पे की हैं तो मेडिकल की सूरत में और हर सूरत में आपने फ़ीसें पे करने के बाद एम्बेसी का ये हक है कि वो आपके केस को देखे और आपको दोबारा मौका दे। तो इस मौके से बाज़ दफ़ा अल्लाह पाक कामयाबी दे देता है, तो हमारा वीज़ा लग गया, अल्लाह करे कि आपका भी लग जाए। तो इसलिए हमने भी बड़े चक्कर काटे, बहुत एजेंटों के पीछे, आगे पीछे ऑफरें पैसों की, इतने पैसे दे दो, हम शाम को लगवा देंगे, हम सुबह को लगवा देंगे, हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। वकील से भी बात हुई, तमाम चीज़ों का नतीजा ये निकला कि इसका जो रिज़ल्ट था वो 0% था। इसलिए अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो मेरा आपको बरादराना, दोस्ताना यही मशवरा है कि
کہ آپ اس کے پیچھے نہ بھاگیں، اس کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں آئے گا۔ میں نے وکیل سے بھی بات کی اور وکیل نے بھی یہ کہا کہ کوئی بھی ملک کی ایمبیسی جب کسی ویزے کو کینسل کرتی ہے، ریجیکٹ کرتی ہے، تو وہاں کی عدالت جو ہے وہ بڑی مشکل ہے کہ اپنی ایمبیسی کے خلاف فیصلہ دے۔ تو یہ ایک مشکل کام ہے اور کافی لمبے مرحلے ہیں، کافی لمبا چوڑا پروسیس۔ اگر کسی کا لگا ہو تو وہ برائے کرم ہمیں ضرور آگاہ کرے کہ کن پروسیس کے تحت اس کا لگا ہے، تاکہ ہم لوگوں کو آگاہ کریں تو لوگوں کا بھی لگ جائے۔ لیکن ہمارے سامنے ابھی تک کوئی کیس ایسا نہیں آیا کہ کسی کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا ہو اور وہ اسی ویزے پہ، ریفیوزل ویزے پہ ہی دوبارہ اس نے سفر کیا ہو۔ ہاں، نیا جمع کروا کے وہ لگ جاتا ہے، وہ لگا ہے، اس کا تو ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم کوشش کریں گے کسی ویڈیو میں آپ کو یہ دکھائیں گے، لیکن ابھی کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کی دل آزاری ہو، کیونکہ جن کے ریجیکٹ ہوئے ہوتے ہیں جب ان کو کسی کا ملتا ہے کہ ہاں بھائی فلاں کا لگ گیا، تو ان کو ہوتا ہے کہ اوہو میرا ریجیکٹ ہو گیا، تو ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی دل آزاری ہو۔ تو انشاءاللہ اچھے موقع مناسبت پہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ویزا لگا ہے، ریفیوزل ہوا اور پھر نیا ویزا بھیجا اور پھر وہ لگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو کامیابی عطا فرمائے، اور جو بھی جس سلسلے میں جہاں بھی کوشش کر رہا ہے اللہ پاک اسے کامیابی عطا فرمائے۔ میرا آپ سے ایک دوستانہ یہی مشورہ ہے کہ ویزے سے جب آپ آتا ہے تو آپ پہلے اس کی تیاری کریں، میڈیکل کی بھی تیاری پہلے کر لیں، اچھے طریقے سے میڈیکل کرا لیں، کوئی کمی بیشی ہے تو اس کی میڈیسن کھا لیں، اور اس کے بعد جو آپ کا انٹرویو ہے اس کے بھی اچھے طریقے سے تیاری کر لیں تاکہ آپ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پھر بھی اگر اللہ نہ کرے کہ آپ کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے تو پھر آپ جو ہے اس کے پیچھے بھاگنے کی بجائے دوبارہ نئے طریقے سے کوشش کریں۔ اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک دنیا اور آخرت کی بلائیاں آپ سب کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ کسی قسم کا کوئی کویسچن آپ کے ذہن میں آیا تو وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہم ہمیشہ آپ کے نوکر خادم ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جہاں تک ہو سکا، جیسے پاسبل ہوا، وہ ہم آپ کو آگاہ کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ ایک بار جیسا کہ ہر ویڈیو میں کہا جاتا ہے، ہمارا ویزے لینے دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم ایجنٹ ہیں، نہ ہم آپ کو ایمبیسی کا کام کروا کے دیں گے، ہمارا کچھ بھی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ انفارمیشن ویزے کے فارم کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کا فارم 1 نمبر ہے، 2 نمبر ہے، اس لحاظ سے آپ کو کسی معلومات کی ضرورت ہو، کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو ہم آپ کی خدمت میں ایز اے نوکر خادم حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اور آپ سے یہی التجا ہے کہ دنیاوی سٹرگل کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری ضرور کریں، قرآن مجید اور درود شریف استغفار سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے پڑوسیوں کی خدمت کریں، اپنے اہل و عیال کا خصوصی خیال رکھیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، حقوق العباد کا خصوصی خیال رکھیں۔ حقوق اللہ تو آپ نے پورے کرنے ہی کرنے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔